وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. انسان جذبات اور احساس رکھنے والا دل رکھتا ہے. جب مل جل کر رہتا ہے تو کبھی اسے خوشی ملتی ہے، کبھی اسے نفرت ملتی ہے، کبھی اس کے اوپر محبت غالب آتی ہے، کبھی اس پر غصہ غالب آتا ہے. یہ انسان کی مختلف کیفیات ہیں. اس کی مثال یوں سوچئے کہ جیسے برتنوں کو ایک جگہ رکھا جائے تو وہ کھٹکتے ہیں، آواز آتی ہے. اسی طرح انسان جب مل جل کر رہتے ہیں تو ان کے درمیان بھی بسا اوقات رنجشیں ہو جاتی ہیں. اس کی عام طور پر وجہ غفلت ہوتی ہے کہ ایک آدمی دوسرے کی توقعات کو پورا نہیں کرتا، اور جب توقعات ٹوٹتی ہیں تو انسان کو غصہ آتا ہے. جب توقع کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے تو غصہ آتا ہے. تو بہرحال یہ زندگی کا ایک حصہ ہے کہ انسان ان مختلف کیفیات میں سے گزر کے زندگی گزارتا ہے. لیکن اچھا انسان وہ ہے کہ جو غصے کے عالم میں اپنے آپ کو قابو کر لے. غصے میں بے قابو ہو جانا یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہوتی. اس کی مثال یوں سمجھیے کہ گاڑی کو تیز چلانا کوئی مہارت نہیں ہوتی، گاڑی کو کنٹرولڈ چلانا یہ مہارت ہوتی ہے. وہ تو بچے کو اسٹیئرنگ پہ بٹھا دیں اور وہ سپیڈ کو دبا دے تو گاڑی تیز چلے گی. تو تیز چلانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کنٹرولڈ حالت میں چلانا یہ مہارت ہوتی ہے. تو انسان کے طبیعت کے اندر غصے کا آ جانا یہ ایک معمول کی بات ہے. مواقع ہوتے ہیں جن پہ غصہ آتا ہے، لیکن اچھا انسان وہ کہ جو غصے کو کنٹرول کر لے. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بہادر کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو دوسرے کو پچھاڑ دے. فرمایا نہیں. تو عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی بتا دیجئے. تو فرمایا کہ جس بندے کو غصہ آئے اور وہ اپنے غصے کو قابو کر لے یہ پہلوان ہوتا ہے. یہ پہلوان ہوتا ہے. قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ پڑھی گئی جس میں اللہ تعالی ایمان والوں کی اس کیفیت کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ جو پکے سچے مومن ہوتے ہیں والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے، والعافین عن الناس، انسانوں کو معاف کر دینے والے، واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالی ایسے نیکوکاروں سے محبت فرماتے ہیں. جو انسان غصے کو پی جائے، دوسرے کی غلطی کو معاف کر دے
تو اس عمل کو رب کریم اتنا پسند کرتے ہیں کہ یہ اس بندے سے محبت فرماتے ہیں. کسی کی غلطی کو معاف کر دینا یہ خدائی صفت ہے، یہ صفت اللہ تعالیٰ کی ہے. وہ عفو ہے، معاف کر دینے والا. اور بعض بندوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ صفت رکھی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو جلدی معاف کر دیتے ہیں. بعض لوگوں کے دل کے اندر غصہ بہت ہوتا ہے، وہ نہیں معاف کر سکتے، چنانچہ ان کے دل سے غصہ نکلتا ہی نہیں ہے. چنانچہ اس بات کو سیکھنا پڑتا ہے کہ انسان کس طرح دوسروں کو معاف کرنے کی صفت اپنے اندر پیدا کر لے. اس کی بنیاد یہ سمجھ لیجئے کہ اگر دل میں محبت ہو، شفقت ہو، رأفت و رحمت ہو تو معاف کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. کیسے؟ چھوٹا بچہ ماں کو تھپڑ مارتا ہے اور ماں اس بچے کا ہاتھ چوم لیتی ہے. اب مارا تو تھپڑ تھا، حق تو یہ بنتا تھا کہ ایک کے بدلے 2 لگائے جاتے، مگر چونکہ ماں کو محبت ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ یہ چھوٹا سا ہے، نادان سا ہے، تو بچہ ماں کے تھپڑ بھی اگر مار دیتا ہے تو ماں محبت میں اس کے ہاتھ کو چوم لیتی ہے. تو جہاں محبت ہوگی وہاں دل معاف جلدی کرے گا. تو ہمارے اندر محبت نہیں ہوتی مخلوق کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ شفقت نہیں ہوتی. اس شفقت اور محبت کے نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے دل سے غصے نہیں نکلتے، اور ہمارا دل چاہتا ہے کہ بس یہ بندہ تو روئے زمین سے زیر زمین نیچے چلا جائے، کچا کھا جائیں، اینٹ کا جواب پتھر سے دیں. یہ سب باتیں اس وقت ہیں جب انسان اللہ کی اس نعمت سے جو شفقت کہلاتی ہے محروم ہوتا ہے. جس کو اللہ تعالیٰ یہ عطا کر دیں وہ بندہ دوسرے کی غلطی کو جلدی معاف کر دیتا ہے، سمجھتا ہے کہ انسان ہے، غلطی کر جاتا ہے، تو اگر اس نے معافی مانگ لی تو بھائی معافی دینی چاہیے اس کو. چنانچہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھیے کہ آپ اتنا زیادہ معاف کرنے والے تھے کہ انسان ان واقعات کو سن کر حیران رہ جاتا ہے. مثال کے طور پہ اپنا دکھ تو بندہ پھر بھی بھول جاتا ہے، اولاد کا دکھ برداشت نہیں ہوتا کیونکہ طبیعت حساس ہوتی ہے بچوں کے بارے میں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی صاحبزادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے ارادہ کیا کہ میں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کرتی ہوں. چنانچہ اس ارادے سے وہ چل پڑی. اب کفار مکہ کو پتہ چل گیا، مشرکین کو، تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے پیغمبر اسلام کی بیٹی ہوں اور پھر جیتے جاگتے بقائمی ہوش و حواس دن دہاڑے یہاں سے امن سے چلی جائیں. تو انہوں نے سیدہ زینب لانا کے ایک کزن کو ڈھونڈا. سکھ بھی اپنے پہنچاتے ہیں اور دکھ بھی اپنے پہنچاتے ہیں. اس کا نام تھا حبار ابن الاسود، کزن تھا وہ ان کا. اس کو غیرت دلائی، دیکھو یہ تمہارے معبودوں کو برا کہنے والے لوگ، ان کی بیٹی یہاں سے چلی جا رہی ہے. اور ابو سفیان نے اس میں زیادہ پارٹ پلے کیا. چنانچہ حبار کو غصہ آ گیا، وہ طاق میں رہا کہ یہ کب نکلتی ہے. جب سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ سے باہر نکلی تو وہ آیا پیچھے سے
اور ان کی جو اونٹنی تھی سواری تھی پیچھے سے اس کو آ کے نیزہ مارا. اب ایک سواری چل رہی ہو, اچانک اس کو جو وار پڑے تو وہ تو بدکتی ہے, تو وہ اونٹ ایسے بدکا کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نیچے چٹان کے اوپر آ کر گر گئے. اب سخت چٹان کے اوپر گرنے سے ان کی ریڑھ کی ہڈی کے اندر چوٹ آئی اور زخم ہو گیا. اور اللہ کی شان کہ وہ اس وقت امید سے بھی تھیں. یہ اتنی سخت چوٹ تھی کہ مسکیریج ہو گیا. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ عورت کو کتنی تکلیف ہو سکتی ہے کہ جس کا حمل ضائع ہو جائے. خیر, اس پر ابو سفیان نے کہا کہ بھئی دیکھو, ہم اس طرح تو تمہیں نہیں جانے دیتے, تم واپس جاؤ مکہ مکرمہ. چند دنوں کے بعد بس خاموشی سے چھپ کے نکل جانا, ہم کہہ دیں گے چلو ہم نے تو روکا تھا نا, تو ہم پھر تمہیں جانے کا موقع دے دیں گے. سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئی. کچھ دن رہیں مگر بیمار, تکلیف میں تھیں. بالآخر کچھ دنوں کے بعد ان کے دیور کنانا, انہوں نے ان کے خاوند کے کہنے پر سواری پہ بٹھایا اور ان کو مکہ مکرمہ سے باہر ذرا دور ایک جگہ تھی وہاں پر چھوڑ دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ صحابہ کو بھیجا تھا کہ اس کو لے کے آئیے. جب انہوں نے ریسیو کر لیا تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر پہنچ گئیں. پھر اللہ نے رحمت کی کہ ان کے خاوند ابو العاص جو تھے انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا اور وہ بھی ہجرت کر کے مدینہ آ گئے. انہوں نے باقی زندگی نبی علیہ السلام کی خدمت میں گزاری, مگر سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ زخم ٹھیک نہیں ہوتا تھا. تھوڑے تھوڑے عرصے بعد وہ ہرا ہو جاتا, تکلیف زیادہ ہو جاتی, اور اسی تکلیف کے حالت میں بالآخر وہ زخم ان کے لیے موت کا سبب بن گیا. اب جوان العمر بیٹی کو کسی نے زخم پہنچایا ہو اور اس کی وجہ سے بیٹی کی وفات ہو جائے تو سوچیں انسان کو اس بندے پہ کتنا غصہ ہوتا ہے. تو بیٹی کا قاتل, انسان سوچتا ہے کبھی مجھے موقع ملے اس سے تو میں نمٹوں گا نا, اور وہ اپنا حق سمجھتا ہے کہ مجھ پہ ظلم ہوا, میری بیٹی پہ ظلم ہوا, میں ظلم کا بدلہ لوں گا. اللہ کی شان دیکھیے, جب مکہ فتح ہوتا ہے تو حبار ابن الاسود کو اندازہ تھا کہ میں نے کیا کیا ہوا ہے. اس نے سوچا کہ میں ایران بھاگتا ہوں تاکہ میں بچ جاؤں. تو کسی نے کہا کہ ایک مرتبہ جا کے ایکسکیوز تو کر لو. حبار ابن الاسود آتا ہے اور معافی مانگتا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا اس کا کیا ہوا ظلم اسی وقت اس کو معاف فرما دیتے ہیں. مکہ میں ایک اسلحہ ڈیلر تھا, اس کا نام تھا صفوان بن امیہ. وہ سرداران قریش میں سے تھا. اس کا کام یہ تھا کہ اس کے پاس ہزاروں کی تعداد میں تلواریں, نیزے, تیر پڑے ہوتے تھے. جب قبیلوں کی جنگ ہوتی تھی تو کرائے سے لیتے تھے اس پر. حتیٰ کہ جب جنگ حنین ہوئی تو روایات میں ہے کہ خود نبی علیہ السلام نے اس سے کئی ہزار نیزے, تیر, تلواریں ادھار لیے جنگ کے لیے. وہ اتنا بڑا اسلحہ ڈیلر اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دشمن. اس نے ایک تلوار کو کسی خاص طریقے سے زہر میں بجھایا.
اس طرح کہ اگر اس تلوار کا تھوڑا سا بھی کٹ کسی بندے کو لگ جاتا تو زہر ایسی تھی کہ وہ بندہ بچ نہیں سکتا تھا. اس کے بعد اس نے اپنے خاندان میں سے ایک بندے کو جس کا نام تھا عمیر بن وہب اس کو بلایا اور کہا سناؤ کیا حال ہے. اس نے کہا بس آج کل کام کاج کوئی نہیں، باقی تو ٹھیک ہے. اس نے کہا سنو میں تمہاری برادری کا بڑا ہوں، میں پوری برادری کے سامنے تمہارے بیوی بچوں کے پوری زندگی کے خرچے کی ذمہ داری اٹھاتا ہوں، میں خرچہ دیتا، تم ایک کام کر کے آؤ. اس نے کہا کون سا کام؟ کہنے لگا یہ تلوار لو اور مدینہ جاؤ، اور موقع پا کے اگر چھوٹا سا بھی تم نے وار کر لیا نا تو مسئلہ یہ ختم ہی ہو جائے گا. چنانچہ عمیر وہ تلوار لے کے مدینہ طیبہ آیا. اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی نظر پڑ گئی. اللہ نے ان کو وہ فہم دی تھی، وہ وژڈم دیا تھا کہ وہ پہچان گئے. انہوں نے پکڑ لیا اور پکڑ کے نبی علیہ السلام کے پاس لائے. اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمیر آیا ہے. نبی علیہ السلام نے بٹھا لیا. فرمایا عمیر کیوں آئے ہو؟ میں تو ویسے ہی مدینہ کے قریب سے گزر رہا تھا، ان لوگوں نے مجھے پکڑ لیا، آپ کے پاس لے آئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ تمہاری اور صفوان کی گفتگو کیا ہوئی تھی؟ تو پہلے تو اس نے جھوٹ بولا، میری تو کوئی گفتگو نہیں ہوئی. فرمایا کہ اس نے تمہارے سارے گھر والوں کے نان نفقے کا ذمہ نہیں لیا اور اس نے اس نیت سے نہیں بھیجا کہ تم مجھے آ کر قتل کرو. جب نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا عمیر ڈر گیا کہ اس بات کا میرے اور صفوان کے سوا کسی بندے کو علم نہیں تھا. اب اگر مدینہ میں یہ بات مجھے بتائی جا رہی ہے تو یہ اس بات کی دلیل کہ واقعی یہ اللہ کے سچے پیغمبر علیہ السلام. عمیر کلمہ پڑھتا ہے اور مسلمان ہو جاتا ہے. نبی علیہ السلام اس کو واپس بھیج دیتے ہیں. اب عمیر مسلمان ہو گیا. شکار کرنے کو آئے شکار ہو کے چلے. جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو صفوان کو پتا تھا کہ میں نے کیا کیا تھا، تو صفوان اس وقت یمن کی طرف بھاگنے لگا. مکہ مکرمہ سے یہ جدہ تک پہنچ گیا تھا کہ عمیر نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا. اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، عمیر نے اس وقت بڑا بلنڈر کمٹ کیا تھا مجھے بھیج کے. میں نے کلمہ پڑھ لیا، اسلام قبول کر لیا. اگر صفوان بھی کلمہ پڑھ لے تو اس کی جان کی معافی ہو جائے گی؟ نبی صاحب نے فرمایا ہاں میں معاف کر دوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر اس کو بتانے جاؤں گا نا تو وہ مجھ سے پروف مانگے گا، تو میں اس کو کیا پروف دوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پگڑی، اپنا امامہ اتار کر دیا کہ یہ امامہ لے کر جاؤ اور اس کو دکھاؤ کہ میں اس کو کلمہ پڑھنے پر سارا کچھ معاف کر دوں گا. جب صفوان کو یہ پتہ چلا اس کو یقین نہیں آتا تھا. اس نے کہا اچھا عمیر میں تمہارے ساتھ جاتا ہوں، پتہ نہیں میرے ساتھ ہوگا کیا. نبی السلام کی خدمت میں حاضر ہوا. کہنے لگا جی میں واپس تو آ گیا ہوں مگر میں مسلمان تو ابھی نہیں ہوتا، مجھے 2 مہینے کی مہلت چاہیے. نبی السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں 2 مہینے کی بجائے 4 مہینے کی مہلت دیتا ہوں. صفوان نے رہنا شروع کر دیا. اللہ کی شان، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کو قریب سے دیکھا تو پہلے مہینے میں ہی کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گیا. وہ لوگ جو خون کے پیاسے تھے، جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے پلاننگ کیا کرتے تھے، جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان پر قابو پاتے تھے ان کو معاف فرما دیتے تھے. یہ کتنی عجیب بات ہے. چنانچہ فتح خیبر کے وقت ایک یہودی عورت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گوشت میں زہر ملا کر دی تھی.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پردہ فرمانے سے پہلے اسی زہر کا اثر زیادہ ہو گیا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کا ذریعہ بن گیا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا فلاں عورت ہے, اس نے معافی مانگی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس زہر کھلانے والی عورت کو بھی معاف فرما دیا. نجد کے غزوہ سے نبی علیہ السلام واپس تشریف لا رہے ہیں, ایک جگہ آ کر رکے, سونا تھا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار ایک درخت کی شاخ کے ساتھ لٹکا دی, آرام فرمانے لگے. ایک بدو ادھر سے گزرا, اس نے سوچا بھئی تلوار بھی لٹک رہی ہے اور سوئے ہوئے بھی ہیں, تو اس سے بہتر موقع کب ملے گا. چنانچہ اس نے تلوار اپنے ہاتھ میں لے لی. جب تلوار ہاتھ میں لی تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے. اس نے دیکھا کہ بیدار ہو گئے تو کہتے ہیں میں یعصمک منی یا محمد, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اب مجھ سے کون بچا سکتا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ. اس لفظ میں ایسی توجہ تھی, ایسی تاثیر تھی, ایسی جاذبیت تھی کہ اس کو سن کے اس پر رعب طاری ہوا اور وہ کانپنے لگا حتیٰ کہ تلوار نیچے گر گئی. روایت میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے تلوار کو پکڑ لیا, فرمایا من یعصمک منی, تمہیں کون مجھ سے بچائے گا. اب لگا منتیں کرنے, آپ سخی معاف کرنے والے, آپ کے والد سخی, آپ تو سخیوں کے خاندان میں سے ہیں, پلیز مجھے معاف کر دیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو اسی وقت معاف فرما دیا. ہم تو کسی کا لفظ معاف نہیں نہ کرتے, کسی کی کوئی بات معاف نہیں نہ کرتے, فکرہ معاف نہیں کرتے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جان کے دشمن کو معاف فرما رہے. چنانچہ جب نبی علیہ السلام کے پاس طائف کے لوگ آئے کہ جی آپ ہمیں معاف کر دیں, تو نبی علیہ السلام نے معاف فرما دیا. معاف تو فرما دیا, لیکن سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ اذیت والے دن کون سے گزرے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ مجھے طائف میں جو پتھر مارے گئے تھے اور وہاں کے لڑکوں نے جو مجھے شہر سے نکالنے کے لیے دھکے دیے تھے اور میرے نالین مبارک میرے خون سے بھر گئے تھے, مجھے اتنی اس وقت اذیت پہنچی تھی عائشہ 9 سال گزر گئے ہیں, میں ابھی تک اس کی تکلیف کو نہیں بھولا. 9 سال گزر گئے ہیں. اب 9 سال جو بندے کو تکلیف نہ بھولے وہ کیسی تکلیف ہوگی. اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ سے سفر کر کے تشریف لے گئے تھے, اور دستور یہ تھا کہ وہ لوگ جو رشتہ دار تھے والدہ کی سائڈ سے وہ کھلاتے پلاتے مہمان نوازی کرتے, انہوں نے تو کچھ بھی نہ کیا اور یہ کہا کہ تم شہر میں رہ ہی نہیں سکتے. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے تھکاوٹ ہے, آرام کرنا چاہتا ہوں, بیٹھ بھی نہیں سکتے, شہر سے نکلو. اب بتائیں جب یہ معاملہ ہو, وہ لوگ آتے ہیں نبی علیہ السلام کے پاس, اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں معاف کر دیجئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے طائف کے لوگوں کو بھی معاف فرما دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں میں ابو جہل دشمن نمبر اول تھا. اسی نے یہ تجویز دی تھی کہ سب قبیلوں میں سے نوجوان چن لیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک گھر کا گھیرا کر کے کھڑے ہو جائیں, اور جب آپ صبح کے وقت مسجد جانے کے لیے نکلیں تو سب حملہ کر دیں. اتنے قبیلوں کے ساتھ یہ خاندان کیسے لڑے گا؟ جس نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ کرنے کی پلاننگ کی, آپ سوچئے اس کا بیٹا اکرمہ
اس کو پتا تھا کہ میں ابو جہل کا بیٹا ہوں اور میں نے بدر میں بھی لڑائی کی اور مسلمانوں کے خلاف ہر موقع پہ میں لڑا ہوں، بہادر بھی بڑے تھے. آج مسلمان فتح یاب ہو گئے، میری آج خیر نہیں. وہاں سے بھاگے. ان کی بیٹی ان کی بیوی، اس کا نام تھا ام حکیم. وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئی. پھر اس کہنے لگی کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرا خاوند اکرمہ بھاگ گیا ہے اپنی موت کے خوف کی وجہ سے. اگر آپ اس کو امان دے دیں تو میں اس کو لاتی ہوں ڈھونڈ کے کہ وہ کلمہ پڑھ لے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میں نے اس کو امان دے دی. بیوی ڈھونڈنے نکلی. اب جدہ کے قریب یہی راستہ تھا اور یہاں کشتی تھی. وہ کشتی کے اوپر بیٹھ کے جا چکا تھا تو ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کشتی کرائے پہ لی اور کشتی والے کو کہا کہ تیز چلو، مجھے اس کشتی والوں سے ملنا ہے. پانی کے اندر دو کشتیاں قریب ہوتی ہیں. ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاوند کو اپنی کشتی میں بلاتی ہیں اور کہتی ہیں دیکھو میں نے تمہاری جان کی امان لے لی، تم واپس چلو. ان کو یقین نہیں آتا تھا. اس نے کہا میں نے ان کی مبارک زبان سے معافی کے لفظ خود سنے ہیں، چلو. چنانچہ وہ واپس آئے. اب جب وہ مکہ مکرمہ میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو مسلمان توقع نہیں کر سکتے تھے. چنانچہ جیسے ہی وہ آئے تو ایک صحابی جو تھے وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے. اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ابو جہل کا بیٹا آیا ہے. ایک عجیب بات تھی اس وقت، ابو جہل کا بیٹا آیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کھڑے ہوئے اور فوراً باہر نکلے اور کہا اے مہاجر سوار، تیرا آنا مبارک ہو. اللہ اکبر کبیرہ. اس کو معافی اور درگزر کہتے ہیں کہ جان کے دشمنوں کو بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے معاف فرما دیتے تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین ہی تھی. ابو سفیان جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں میں سے بڑا دشمن تھا، حتیٰ کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی پلاننگ تھی ان کرنے والوں میں وہ شامل تھا. پھر بدر میں شامل رہا اور جنگ خندق میں تو وہ تمام کافروں کی فوج کا بڑا سپہ سالار بن کر آیا، وہ لیڈ کر رہا تھا. اب بتائیں کہ جو دشمنوں کی فوج کا سرغنہ بن کے آئے اور جس نے اتنا ستایا ہو اور اتنی تکلیفیں پہنچائی ہو، کیا ہوا کہ جب مسلمان فتح مکہ کے لیے وقت چلے تو ابو سفیان کہیں باہر پھر رہا تھا، مسلمانوں نے پکڑ لیا. تو یہ عباس لانوں کے پاس آ گیا، کہنے لگا مجھے اپنے صاحب کے پاس لے جاؤ. تو عباس لانو ان کو لے کر آئے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں. نبی صاحب نے فرمایا اچھا اگر یہ کلمہ پڑھ لے میں اپنا سارا کچھ ان کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. نبی علیہ السلام نے معاف بھی فرما دیا. پھر ابو سفیان ساتھ مل کر مکہ مکرمہ چلے تو نبی علیہ السلام نے اعلان کروا دیا من دخل دار ابی سفیان فکان آمنا، کہ جو ابو سفیان کے گھر میں بھی داخل ہو جائے گا وہ بھی امن پا جائے گا. ایک دشمن ہے، اس کو ہی معاف نہیں کیا، اس کے گھر میں پناہ لینے والے لوگوں کو بھی معاف فرما دیا. دنیا نے معافی کی ایسی مثالیں کبھی نہیں دیکھی ہوں گی جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھا دی. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ایک اور بڑا صدمہ تھا کہ جنگ احد میں آپ کے چچا اور آپ کے دوست سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تھے. وہ نبی علیہ السلام کے ہم عمر تھے تو دوستی بھی تھی، رشتے میں چچا بھی تھے تو اور بھی تعلق تھا، اور ان کی وجہ سے نبی علیہ السلام کو بہت تقویت ملی تھی. تو نبی علیہ السلام بہت ان سے محبت فرماتے تھے. اللہ کی شان کہ وحشی
ایک حبشی تھا، ہندا نے اپنے والد کا بدلہ لینے کی خاطر اس کو بلایا اور کہا کہ اگر تم اس بندے کو مارو گے انعام بھی دوں گی، آزاد بھی کر دوں گی۔ اب یہ بندہ اپنے نیزے کے نشانے میں بڑا مشہور تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ اگر 100 مرتبہ بھی نیزہ پھینکتا تھا تو 1 مرتبہ بھی نشانہ قضا نہیں ہوتا تھا، اتنا نشانہ تھا اس کا۔ چنانچہ ہندا نے وعدہ کر لیا کہ اس جنگ میں تجھے اور کچھ نہیں کرنا، حمزہ رضی اللہ عنہ پہ حملہ کرنا ہے۔ چنانچہ کیا ہوا، جنگ شروع ہوئی، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حصہ لے رہے ہیں اور یہ چھپتا چھپاتا اپنا نیزہ لے کے حمزہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے ہے، کیونکہ اس نے تو ٹارگٹ کرنا تھا۔ اور وہی ہوا کہ اس نے ایک نیزہ مارا جو حمزہ رضی اللہ عنہ کے سینے میں پیٹ میں آ کے جہنت، اور اسی نیزہ کے لگنے کی وجہ سے آپ کی شہادت ہو گئی۔ ان کی شہادت نبی علیہ السلام کے لیے اتنا بڑا صدمہ تھا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میت کے اوپر بین کرنے کی اجازت ہوتی تو میں عورتوں کو کہتا میرے چچا کی میت پر بین کرے۔ اتنا تو صدمہ تھا نا، اتنا صدمہ۔ پھر ہوا کیا تھا کہ جب ان کو شہید کیا تو ہندا خود گئی تھی، اور ہندا نے جا کے ان کی آنکھیں نکالی، ان کے کان کاٹے، ان کا چیر کے سینہ دل نکالا اور ان کے دل کو دانتوں سے چبایا۔ لاش پہچانی نہیں جاتی تھی۔ جب نبی علیہ السلام نے دیکھا اتنا دکھ ہوا کہ کوئی حد نہیں، مگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر فرمایا اور ان کو سید الشہداء کا خطاب دیا۔ وہ چچا کا قاتل اور وہ عورت جو چچا کے دل کو چباتی ہے، جب نبی علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کو فتح کیا، وہ ہندا آئی اور وہ تو پردے میں تھی، برقعے میں تھی، چادر میں جیسے عورتیں ہوتی تھیں اس وقت، اور اس نے چادر کے اندر سے اونچی آواز سے کلمہ پڑھ دیا۔ نبی علیہ السلام نے سنا، فرمایا ہندا تو نے کلمہ پڑھ لیا، ٹھیک ہے میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی معافی کا اس کو توقع نہیں تھی، وہ سمجھتی تھی کہ آج مجھے ضرور قتل کیا جائے گا۔ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا تو وہ کہنے لگی کہ سچی بات کرتی ہوں، جتنے خیمے تھے ان میں آج سے پہلے سب خیموں میں مجھے سب سے زیادہ نفرت آپ کے خیمے سے ہوتی تھی، اور آج آپ نے مجھے معاف کر کے میرا دل جیت لیا۔ جتنے خیمے ہیں ان میں سب سے زیادہ محبت مجھے آپ کے خیمے سے۔ ہندا کو بھی معاف کر دیا، اور وہی ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام انتظار میں تھے کہ وحشی اگر مل جائے تو میں اپنے چچا کا بدلہ اس سے لوں گا۔ اور اللہ کی شان دیکھیے کہ وہ وحشی رضی اللہ عنہ وہ جانتے تھے نبی علیہ السلام کی معافی دینے کو، وہ چھپ کے آئے پیچھے سے اور پیٹھ کے پیچھے سے آ کے پہلے کلمہ پڑھا اور سامنے آئے۔ تو نبی علیہ السلام نے جب دیکھا کہ کلمہ بھی پڑھ چکا اور ہے بھی چچا کا جو ہے نا قاتل، تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وحشی میں نے تیرے کلمے کو قبول کر لیا اور میں نے تجھے معاف بھی کر دیا، اتنی سی بات ہے، تم میرے سامنے آؤ گے مجھے اپنے چچا کا وہ واقعہ یاد آ جائے گا، تمہارا نقصان نہ ہو جائے، تم چلے جاؤ میرے سامنے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی کو بھی معاف فرما دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جس دن مکہ فتح ہوا تو مکہ کی چابی تھی عثمان بن طلحہ کے پاس۔ نبی علیہ السلام نے پیغام بھیجا کہ بھئی مجھے بیت اللہ کی چابی لا کے دو۔ چابی آ گئی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا دروازہ کھلوایا، اندر تشریف لے گئے اور اندر جا کر نفل پڑھے، دعا مانگی۔ جب نبی علیہ السلام باہر آئے تو آپ نے تالا بند کروایا۔ اب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قریب قریب تھے نا، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، عباس لانو، یہ سارے قریب قریب تھے، اور ان میں سے ہر بندے کے دل کی چاہت تھی
کہ یہ چابی کا ذمہ دار کسی کو تو بنائیں گے نا، تو بیت اللہ کی چابی کا ذمہ دار ہمیں بننے کی سعادت مل جائے۔ وہ ساتھ ساتھ تھے۔ نبی علیہ السلام نے جب دروازہ بند کروا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کو بلایا۔ عثمان آ گیا، کھڑا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان، اس وقت کو یاد کرو جب میں ہجرت کے لیے جا رہا تھا، میرا بڑا جی چاہتا تھا کہ میں بیت اللہ کے اندر جاؤں، اللہ کی عبادت کروں، اور اس وقت میں نے تمہیں کہا تھا کہ دروازہ کھول دو، اور تم نے کھولنے سے انکار کیا تھا۔ اور عثمان، میں نے تمہیں یہ بھی کہا تھا کہ آج تم میرے کہنے پہ دروازہ نہیں کھول رہے، ایک وقت آئے گا جس حالت میں میں ہوں اس حالت میں تم کھڑے ہوگے، اور جس حالت میں تم کھڑے ہو اس حالت میں میں ہوں گا۔ اور عثمان، تمہیں میری اس بات پہ غصہ آیا تھا اور میں چلا گیا تھا بغیر بیت اللہ میں داخل ہوئے۔ عثمان دیکھو، میرے اللہ نے وعدہ سچا کر دیا، آج چابی میرے ہاتھ میں ہے، تم خالی ہاتھ میرے سامنے کھڑے ہو، مگر عثمان میں تیرے ساتھ وہ نہیں کروں گا جو تم نے میرے ساتھ کیا تھا۔ عثمان، میں تیرے ساتھ وہ نہیں کروں گا جو تم نے میرے ساتھ کیا تھا، میں چابی تمہیں واپس کرتا ہوں، یہ قیامت تک تمہارے خاندان میں رہے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ عفو درگزر کہلاتی ہے، یہ معافی کی صفت کہلاتی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو معاف کر دیا کہ کوئی توقع بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ان کو معاف کیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جس دن مکہ فتح ہوا تو مکہ کے سارے سردار نبی علیہ السلام کے سامنے آ کر بیٹھے ہیں، سب مجرم حاضر ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مسلمانوں کے مکانات کو قبضے میں لیا تھا، باغات کو یا جائیدادوں کو قبضے میں لیا تھا، اور مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچائی تھیں۔ نبی علیہ السلام کو یاد تھا کہ انہوں نے شیب ابی طالب میں میرے ساتھ کیا کیا۔ نبی علیہ السلام کو یاد تھا کہ میرے بلال کے ساتھ کیا ہوا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد تھا کہ خباب کے اوپر چٹان کیسے رکھی جاتی تھی، داغ ان کو کیسے لگائے جاتے تھے۔ نبی علیہ السلام کو یاد تھا کہ ابو جندل رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا ہوا، زنیرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا ہوا، سمیہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا ہوا، سب باتیں یاد تھیں، مگر نبی علیہ السلام نے مکہ کے ان لوگوں سے بدلہ لینے کی بات نہیں کی۔ یہ پوچھا بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ایک کریم جو دوسروں کے ساتھ سلوک کرتا ہے، ہم آپ سے اسی کی توقع کرتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا، یوسف علیہ السلام کریم تھے، انہوں نے اپنے بھائیوں کی غلطیوں کو معاف کر دیا تھا۔ جو لفظ یوسف علیہ السلام نے کہے تھے لا تثریب علیکم اليوم، آج میں وہی لفظ تمہیں کہہ کے تمہاری سب غلطیوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ تاریخ انسانیت نے معافی کا ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا ہوگا جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو نبی علیہ السلام نے تعلیم دی کہ دیکھو دوسرا بندہ غلطی کر سکتا ہے، مگر عظمت اس سے بدلہ لینے میں نہیں، عظمت اس کو معاف کر دینے میں ہوا کرتی ہے۔ آپ سوچئے کہ یہی تعلیم پھر آگے صحابہ میں چلتی رہی، چنانچہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی معافی کی صفت بہت زیادہ تھی۔ سیدنا حسین لانو کے گھر ایک مہمان آتا ہے، آپ نے اپنی باندی سے فرمایا کہ اس کے لیے کچھ شوربہ لاؤ۔ جیسے آج کل ہم چائے پیتے ہیں تو عربوں کے زمانے میں گھروں میں شوربہ ہوتا تھا تو بس گرم کر کے وہ دے دیا کرتے تھے۔ باندی گئی اور اس نے گرم گرم شوربے کا پیالہ بھرا اور لے کے آنے لگی۔ جب کمرے میں داخل ہونے لگی تو وہ کہیں دیکھ رہی تھی، اور پاؤں جو کہیں اٹکا تو سارا کا سارا گرم شوربہ سیدنا حسین لانو کے اوپر آ کر گر گیا۔ اب ذرا اندازہ لگائیں کہ بوائلنگ واٹر اگر گرے جسم پر تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو سیدنا حسین لانو کو بہت غصہ آیا کہ اتنی بے دھیانی۔ آپ نے غصے کے حالت میں اس عورت کی طرف دیکھا
وہ بھی اسی گھر کی تربیت یافتہ تھی، جانتی تھی کہ ان حضرات کا قرآن پہ عمل کیسا ہے۔ جب دیکھا کہ عثمان غنی لانو کو غصہ آیا تو وہ کہنے لگی والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے۔ سیدنا حسین لانو نے فرمایا اچھا میں نے اپنے غصے کو پی لیا۔ وہ کہنے لگی والعافین عن الناس، انسانوں کو معاف کر دینے والے۔ فرمایا اچھا میں نے بھی تمہیں معاف کر دیا۔ اس نے کہا واللہ یحب المحسنین، اللہ نیکوکاروں سے محبت کرتے ہیں۔ فرمانے لگے جاؤ میں نے تمہیں اللہ کے راستے میں آزاد کر دیا۔ ایسا قرآن مجید کی آیتوں پہ عمل تھا ان کا۔ کہاں غصہ ہے اور کہاں غصے کی حالت میں غصہ ہی نہیں روکا، صرف اس کو معاف ہی نہیں کیا بلکہ اس کو اللہ کے راستے میں آزاد بھی کر دیا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو سکھائی تھی۔ چنانچہ ہمارے اکابر جتنے بھی تھے سب کے اندر یہ صفت ہوتی تھی، عفو درگزر کرنے والے، معاف کر دینے والے۔ ہمارے علاقے میں ایک بزرگ ہیں حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ، گنج بخش رحمت اللہ علیہ۔ ان کے حالات زندگی پہ ایک بڑی تفصیلی کتاب ہے۔ ان کا ایک عجیب واقعہ ہے، ذرا سنیے گا کہ ایک دفعہ وہ کشتی کا سفر کر رہے تھے اور ہوا تیز چل رہی تھی، تو سر پہ ٹوپی تھی، انہوں نے ٹوپی اتار کے جیب میں ڈال لی کہ کہیں ہوا سے یہ ٹوپی اڑ کے پانی میں نہ چلی جائے۔ اور انہوں نے ایک دن پہلے حلق کروایا تھا، اس طرح پھروایا تھا، تو بال بالکل صاف تھے، شیو ہوئی تھی۔ بہت سارے مرد عورت تھے، بڑی کشتی تھی۔ تو آپ نیچے بیٹھے اپنے ذکر مراقبے میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کی شان، ایک بچہ قریب سے گزرا، اس نے جو چمکتا ہوا سر دیکھا تو اس نے ہاتھ لگایا، اس کو بڑا نرم نرم لگا۔ اس نے جا کے دوسرے بچے کو بتایا تو دوسرا بچہ بھی آیا، اس نے بھی آ کے ہاتھ لگایا، اس کو بھی بڑا نرم لگا۔ لوگ بچوں نے ایک تماشا ہی بنا لیا۔ ان میں ایک بچہ شرارتی تھا، اس نے آ کے ہاتھ لگانے کے بجائے ایک تھپڑ لگا دیا۔ سب لوگ دیکھ رہے ہیں، مرد عورتیں، اور ہنس رہے ہیں، اور اللہ کے یہ ولی بس بیٹھے اللہ کی یاد میں لگے ہوئے ہیں۔ اب یہ کہ ہر بچہ آتا تھپڑ لگاتا اور لوگ کہکا لگا کے ہنستے، اور یہ بزرگ اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے خوب ستایا، تو جب اللہ والوں کو کوئی ستاتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کو جلال آ جاتا ہے۔ تو رب کریم نے الہام فرمایا علی حجویری اتنا ظرف تیرا کہ یہ اس طرح تمہیں ہیوملیٹ کر رہے ہیں اور تو آرام سے بیٹھا میری یاد میں لگا ہوا ہے۔ اگر تو کہے تو میں اس کشتی کو ابھی الٹ دیتا ہوں تاکہ یہ سارے ہی پانی میں غرق ہو جائیں۔ اگر تو کہے تو میں اس کشتی کو ابھی الٹ دیتا ہوں۔ جب یہ الہام ہوا تو علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے اسی وقت دعا مانگی، اے اللہ اگر کشتی الٹنی ہی ہے ان سب لوگوں کے دلوں کی کشتی کو الٹ دیجیے۔ دعا قبول ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ کشتی میں جتنے مرد عورت سوار تھے ان میں کسی کو موت نہیں آئی، اللہ نے موت سے پہلے اس کو ولایت عطا فرما دی۔ کرنے والے کیا کر رہے تھے، اور الہام ہوتا ہے کہ آپ کہیں تو ہم کشتی کو دبو دیں۔ فرمایا اللہ جب کشتی ہی الٹنی ہے تو پھر ان کے دلوں کی کشتی کو کیوں نہیں الٹ دیتے۔ یہ اللہ والوں کی صفات ہوتی ہیں کہ وہ دوسروں کی غلطی کوتاہیوں کو اتنا جلدی معاف کر دینے والے ہوتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ کسی جگہ بیان کے لیے گئے۔ بیان کے لیے گئے تو وہاں کسی نے پرچی بھیجی اور کہا کہ 3 باتیں لکھی۔ پہلی بات لکھی کہ تم کافر ہو، اور دوسری بات لکھی تم حرام زادے ہو،
اور تیسری بات لکھی کہ سنبھل کے بات کرنا. اب ہم جیسا اگر کوئی ہوتا تھوڑ دلا تو یا تو بیان نہ کرتے یا پھر لوگوں کو ڈانٹ پلاتے. کون ہے ایسا کہنے والا؟ وہ اتنے کھرے لوگ تھے، مجمع کے سامنے پرچی پڑھ دی اور فرمایا کہ دیکھو بھائی لکھا ہے کسی نے کہ تم کافر ہو، تو بھائی سارا مجمع گواہ رہے میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول. اور بھائی لکھا ہے کہ تم حرام زادے ہو، تو بھائی میری والدہ اور والد کے نکاح کے جو گواہ ہیں وہ ابھی تک زندہ ہیں، میں آپ کو نام پتہ بتا دیتا ہوں، آپ جا کے تصدیق کر لیں تو پتہ چل جائے گا کہ میں نکاح کی اولاد ہوں یا زنا کی اولاد. اور تیسری بات فرمائی کہ لکھا ہے کہ سنبھل کے بات کرنا. تو بھئی میں چندہ تو مانگنے آیا نہیں، میں تو دین کی بات کرنے آیا ہوں، جو کھری بات ہوگی میں آپ لوگوں کے سامنے کر دوں گا. پھر حضرت نے اپنی تقریر شروع فرما دی. ایسے کھرے لوگ تھے، ایسی زیادتی کرنے والے لوگوں کو بھی معاف فرما دیا کرتے تھے. ایک اصول یاد رکھیں کہ بندہ جب کسی کو معاف کرتا ہے نا تو معاف کرنے والا پھر پوری زندگی اس کا چاہنے والا بن جاتا ہے. یہ معافی کی صفت ہے. جب آپ نے کسی کا دل جیتنا ہونا اس کو معاف کر دیجیے، دشمن بھی ہمیشہ کے لیے آپ کا محب بن جائے گا. یہ معاف کرنا ایسی چیز ہوتی ہے، دائمی خوشی. چنانچہ ایک آدمی نے واقعہ لکھا ہے کہ میں سرکاری افسر تھا اور میں سرکاری دوروں پہ جایا کرتا تھا. گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرا ہوا تھا. مجھے ایک شہر سے دوسرے شہر جانا تھا. میں اپنا بیگیج لے کے اسٹیشن پر پہنچا اور وہاں میں نے کلی کو کرائے پہ کر لیا اور اس کو کہا بھائی یہ میرا سوٹ کیس جو ہے نا وزنی ہے، اٹھانا اور مجھے گاڑی میں پہنچا دینا. اس نے کہا بہت اچھا. اب جب گاڑی آئی تو میں چلا، مگر پلیٹ فارم پہ رش بہت تھا، اتنا کہ ہم کہہ رہے تھے راستہ دو راستہ دو، لوگ ہٹ ہی نہیں رہے تھے آگے سے. میں تو مشکل سے چلتے چلتے تیز بالآخر میں اپنے ڈبے کے قریب پہنچ گیا. کلی نہیں پہنچا، حتیٰ کہ وقت ختم ہو گیا. گاڑی نے وسل دی، ٹکٹ میرے ہاتھ میں ہے اور میں دروازے پہ ہوں اس بوگی کے کہ جس میں بیٹھنا ہے. میری سیٹ بک ہوئی ہے اور وہ کلی بیگیج لے کے نہیں آیا. میں بڑا غصہ کہ یہ کیوں نہیں پہنچا. خیر گاڑی کا دروازہ بند ہوا اور گاڑی چل پڑی. مجھے بڑا غصہ، میرا سارا پروگرام خراب کر دیا اس نے. تھوڑی دیر کے بعد لوگ جب جانے لگے، رش کم ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہ کلی ایک طرف سے آیا اور اس کو پسینہ آیا ہوا تھا اور آتے ہی اس نے کہا کہ سر آپ پلیز مجھے معاف کر دے. رش اتنا تھا، لوگ ہٹتے ہی نہیں تھے. میں تو چیخ چیخ کے تھک گیا، لوگوں نے مجھے نہیں آنے دیا اور معاف کر دیجیے آپ کی گاڑی مس ہو گئی. کہنے لگے میں نے دل میں سوچا کہ اپنی طرف سے کوشش تو اس نے کی نا، غصے ہونے میں کیا فائدہ. میں نے اس کو کہا کہ اچھا کوئی بات نہیں، میں آج کی بجائے کل چلا جاؤں گا، مجھے تمہارے اوپر کوئی ناراضگی نہیں. کہتے وہ تو ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ اس کو گالیاں نکلیں گی. وہ جانتا تھا کہ میں کوئی بڑا افسر ہوں، وہ تو گالیوں کی توقع رکھتا تھا. جب میں نے آرام سے معاف کر دیا تو کہتے ہیں کہ اس کی آنکھوں میں ایک چمک آ گئی، چہرے پہ خوشی آ گئی. وہ مجھے کہنے لگا اچھا سر آپ نے جانے تو میں آپ کو آپ کی سواری تک یہ سوٹ کیس پھر پہنچا دیتا ہوں. اب اس نے سوٹ کیس اٹھایا، میرے پیچھے پیچھے چل رہا ہے. مجھے اس نے گاڑی میں بٹھایا، میں پھر گیسٹ ہاؤس آ گیا. اب اگلے دن جب میں گیا تو کہنے لگے کہ میں نے اسے دیکھا کہ وہ دروازے کے اوپر اسٹیشن کے انتظار میں کھڑا تھا. میں نے اس کو دیکھ کے کہا تم انتظار میں کیوں؟ صاحب کل مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، آپ نے مجھے معاف کر دیا. میں نے آج اور کوئی کام نہیں کیا، میں صرف اس انتظار میں ہوں آپ کا سامان اٹھاؤں گا، میں گاڑی تک پہنچاؤں گا. کہنے لگے میں نے اسے گاڑی کا سامان دے دیا. اس نے اٹھایا اور پھر آ کر مجھے گاڑی کے پلیٹ فارم تک پہنچایا. میں نے کہا کہ اب چلے جاؤ.
کہنے لگا نہیں، جب تک آپ گاڑی پہ سوار نہیں ہو جائے گے میں نہیں جاؤں گا۔ اس نے مجھے گاڑی پہ سوار کروایا۔ کہتے ہیں کہ پھر میں نے اسے کہا چلے جاؤ، وہ کہنے لگا نہیں، اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ صاحب مجھ سے غلطی ہوئی، میری وجہ سے آپ کی ٹرین جو ہے وہ مس ہوئی اور آپ نے مجھے معاف کر دیا، میں کیسے آپ کو آج ایسے ہی جانے دوں۔ جب ٹرین کا دروازہ بند ہوا اس کی آنکھوں میں آنسو مجھے آج تک یاد ہیں۔ ٹرین کے مس ہونے کا تو غم ختم ہی ہو گیا، جب میں سوچتا ہوں سالوں بعد اب بھی مجھے اس کے آنسو بھری آنکھوں کو دیکھ کے خوشی ہوتی ہے، میں نے اللہ کے ایک بندے کا دل جیت لیا تھا۔ تو یہ جو ہوتا ہے نا کہ کسی کو معاف کر دینا، یہ حقیقت میں اس کا دل جیتنا ہوتا ہے۔ ہمارے علاقے میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا، دیہات میں دو کزن تھے، لڑکا تھا دیہاتی تھا، نہ لکھا پڑھا، نہ کوئی ہنر اس کو، نہ کوئی اتنی شکل تھی نہ عقل تھی، اور جو کزن لڑکی تھی وہ چاند کی طرح خوبصورت حور پری تھی۔ والدین نے پرپوزل بھجوائی اور ان والدین نے لڑکی سے پوچھا اور لڑکی نے بھی رشتہ داری کی وجہ سے ہاں کر دی، تو رشتہ طے ہو گیا۔ اب جب شادی ہو گئی اور دونوں میاں بیوی اکٹھے ہوئے تو اس وقت بیوی کے دل میں خیال آیا کہ یہ اتنا بدصورت اور میں اتنی پری چہرہ، میں تو پھنس گئی۔ لو جی، شادی کے پہلے دوسرے دن دلہن کو گھر چھوڑ کے آتے ہیں اور پھر ہفتے 10 دن کے بعد وہ دلہن واپس آتی ہے۔ دوسرے دن وہ دلہن گھر آ گئی اور ہفتے کے بعد اس کا خاوند اس کو لینے کے لیے گیا۔ اب وہ لڑکی ماں باپ کو کہہ تو کچھ سکتی نہیں تھی کیونکہ اس نے خود خوشی سے ہاں کی تھی، نکاح ہوا تھا، مگر اندر اندر وہ سوچ رہی تھی کہ کس طرح میں اپنے غصے کا اظہار کروں، موقع نہیں مل رہا تھا۔ خیر لڑکے نے اس کے ماں باپ سے کہا کہ جی میں بیوی کو لینے آیا ہوں، اسے بھیج دیں۔ انہوں نے بھیج دیا۔ اب یہ میاں بیوی چلتے جا رہے ہیں، ایک جگہ پر کنواں تھا، وہاں پانی پینے کے لیے رکے تو خاوند جو ڈول سے پانی بھرنے لگا، اس لڑکی کے دل میں کیا شرارت آئی، شیطانیت آئی کہ اس نے پیچھے سے دھکا دے دیا، اور جب دھکا دے دیا تو وہ بندہ کنویں کے اندر۔ اس کو پتا تھا کہ تیرنا تو اس کو آتا نہیں، یہ ڈوب جائے گا، مر جائے گا، جان چھوٹ گئی میری۔ اب وہ جناب روتی دھوتی گھر آ گئی۔ آپ کو پتہ ہے کہ عورت جب مکر کرنا چاہے تو یہ مکر کی امام ہوتی ہے۔ اب وہ روتی دھوتی گھر آ گئی۔ والدین نے کہا کیا ہوا؟ کہنے کہ تم نے میری کس کے ساتھ شادی کر دی، اتنا غیر ذمہ دار۔ مجھے ایک جگہ بٹھا کے کہنے لگا کہ میں پانی لینے جا رہا ہوں، میں 2 گھنٹے بیٹھی رہی، نہیں آیا۔ مجھے تو اپنی عزت کا ڈر، مجھے جان کا ڈر، میں مشکل سے وہاں سے ڈرتی کانپتی میں یہاں پہنچی ہوں۔ ماں باپ کو بھی بڑا غصہ، یہ کیسا لڑکا جس نے ہماری بیٹی کو ایسے ہی لاوارث بٹھا دیا اور چلا گیا اور آیا ہی نہیں 2 گھنٹے تک۔ اب ادھر کا حال سنیے، بندہ جب گرا تو جان تو ہر کوئی بچاتا ہے، تو اس نے بھی اپنی جان بچانے کے لیے ہاتھ مارا۔ اللہ کی شان کہ وہ جو لوٹے تھے نا، ان کا رسہ تھا، اس کو اس کا ہاتھ لگ گیا تو اس نے اس کو رسی کو پکڑ لیا تو ڈوبنے سے تو بچ گیا، لیکن بڑی شوق کی کنڈیشن میں تھا، یہ توقع نہیں کر سکتا تھا کہ وائف ایسا کرے۔ کافی دیر کے بعد یہ آرام آرام سے اترا، باہر آیا اور اپنے گیلے کپڑے اس نے خشک کیے، سوچا کیا کروں، کہنے لگا کہ میں جاتا ہوں اور بیوی کو گھر لے کے آتا ہوں۔ اس نے سوچا کہ میں اگر جا کر اس بیوی کے والدین کو صورتحال بتاؤں گا تو سوائے اس کے کہ میری بیوی کو ندامت ہوگی اور تو کچھ نہیں ہونا، تو میں بیوی کو کیوں ندامت لینے دوں۔ یہ خاموشی سے آیا، گھر آیا اور ان کے ماں باپ سے کہنے لگا
کہ جی پلیز اس کو میرے ساتھ بھیجیں، پہلے تو انہوں نے اتنا ڈانٹا، گالیاں دیں، تو کیسا ہے فلاں ہے، چپ کر کے سنتا رہا، کوئی بات اس نے نہیں کی۔ جب وہ خوب گالیاں نکال کے غصہ ٹھنڈا کر چکے نا، تو تھے تو آخر قریبی رشتہ دار، اس نے ساس کی بھی منت کی، بھیج دیں، آخر اس کو خامد کی باپ کی بھی منت کی، تو انہوں نے بیٹی کو کہہ دیا کہ بیٹی چچا جاؤ اس کے ساتھ۔ اب بیوی چل پڑی۔ بیوی حیران تھی کہ یہ کتنا عظیم انسان ہے کہ میں نے اس کے ساتھ کیا کیا، اور اس نے حقیقت بتا کر ماں باپ کے سامنے مجھے شرمندہ نہیں کیا۔ اس کے بعد وہ بیوی آئی اور پوری زندگی اس نوجوان کی خدمت کرتے اس نے گزاری۔ یہ جو معاف کرنا ہوتا ہے نا، یہ تو دوسرے کا دل جیتنے والی بات ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہم اس صفت کو اپنائیں۔ چنانچہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ 11 چیزوں سے 11 چیزیں قائم ہوتی ہیں۔ نکتے کی بات، انصاف سے حکومت قائم ہو جاتی ہے، پرہیزگاری سے صحت قائم ہوتی ہے، سخاوت سے دولت پکی ہو جاتی ہے، نیک چلنی سے انسان کی عزت اسٹیبلش ہو جاتی ہے، نیک اولاد سے انسان کو راحت یقیناً ملتی ہے، سچائی سے انسان کو کامیابی ملتی ہے، نفرت کا نتیجہ ہمیشہ دشمنی کی شکل میں نکلتا ہے، فضول خرچ انسان ہمیشہ قصدار ہوتا ہے، اور جو سچ کا معاملہ کرنے والا ہو ہمیشہ اس کا اعتبار کیا جاتا ہے، اور جو معاف کر دینے والا ہو ہمیشہ اللہ اس کے دل کو خوشی عطا فرماتا ہے۔ تو معافی کے بدلے خوشی یقیناً ملتی ہے۔ جو بھی معاف کرے گا کسی کو، اللہ اس کے دل کو خوشی عطا فرمائے۔ تو معاف کر دینا اپنے دل کو خوش کرنا ہے۔ آج چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ دیکھیں ہم دلوں میں رنجشیں رکھ لیتے ہیں، دلوں کو دیکھو تو کینے سے بھرے ہوئے، کسی شاید ہی آپ دل کو دیکھیں کہ جس میں کسی کے بارے میں کینہ نہ موجود ہو، اور کینہ بھی ہوتا ہے تو اپنوں کے بارے میں، جتنے قریبی اتنا کینہ دل میں زیادہ۔ انسان کو ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ تو معاف کر دینے کی صفت ہونی چاہیے۔ ہاں اگر آپ دیکھیں کہ بھئی میرے اوپر لوگوں کا حسد زیادہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، تو آپ کو اللہ نے قرآن پاک دیا، قرآن پاک کی صورتیں پڑھیے، اللہ آپ کا محافظ بن جائے گا۔ چنانچہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ نے ایک بات لکھی ہے جو آپ لوگوں کے لیے امید ہے کہ بہت فائدہ مند بات ہوگی، خاص طور پہ علماء طلباء کے لیے، اور اس کے بعد آپ کو عملیات والوں کے پیچھے نہیں بھاگنا پڑے گا۔ ہوتا ہے نا یہ جادو اور ٹونا اور فلاں، اور ان کے پیچھے بھاگو، کوئی ضرورت نہیں۔ قرآن آیا ہی اسی لیے ہے کہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ چنانچہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں الفاتحہ تمنع غضب الرب، کہ سورہ فاتحہ کی جو کثرت سے تلاوت کرتا ہے اللہ کے غصے سے اس کو حفاظت ہو جاتی ہے۔ یاسین تمنع عطش القیامہ، جو یاسین شریف روزانہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سورت کی برکت سے قیامت کے دن کی پیاس سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ الدخان تمنع من احوال القیامہ، سورہ دخان جو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے خوف سے اس کو امن عطا فرماتا ہے۔ الواقعۃ تمنع الفقر والفاقہ، جو سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ رزق کی تنگی سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ الملک تمنع عذاب القبر، سورۃ الملک تبارک الذی بیدہ الملک، اس کو باقاعدگی کے ساتھ پڑھنا یہ قبر کے عذاب سے انسان کو بچا لیتی ہے۔ الکوثر تمنع خصومۃ الخصماء، سورہ کوثر کی جو کثرت کرے
تو جو جھگڑا کرنے والے اس کے دشمن ہیں، اللہ ان دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ الکافرون تمنع الکفر عند النزاع، جو سورہ کافرون کو پڑھتا ہے کثرت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ موت کے وقت کافر بننے سے حفاظت فرما دیتے ہیں۔ الاخلاص تمنع النفاق، جو سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نفاق سے بری فرما دیتے ہیں۔ الفلق تمنع حسد الحاسدین، سورہ فلق کی تلاوت زیادہ کرے گا تو اللہ حاسدوں کے حسد سے بچائیں گے۔ والناس تمنع الوساوس، اور جو انسان سورۃ الناس کی کثرت کرتا ہے اللہ شیطان کے وساوس سے اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ باتیں بتا دی تو ہمیں کس بات کی پریشانی؟ کوئی حسد کرتا ہے، کوئی دشمنی کرتا ہے، کوئی اپنے ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، دل میں یقین رکھے نقصان پہنچانے سے بچانے والا زیادہ بڑا ہے۔ جب اللہ پہ توکل رکھیں گے تو اللہ حفاظت فرمائیں گے۔ اور اگر کوئی آپ کے ساتھ برائی کرے یا زیادتی کرے، آپ اللہ کے لیے معاف کر دیں، اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ چنانچہ معافی کا ایک عجیب حدیث پاک ذرا سن لیجیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دنیا میں دوسروں کی غلطی کو جتنا جلدی معاف کرنے والا ہوگا، اللہ قیامت کے دن اس کی غلطیوں کو اتنا جلدی معاف فرما دیں گے۔ جو شخص دنیا میں دوسروں کی غلطی کو جلدی معاف کرنے والا ہوگا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی غلطیوں کو اتنا جلدی معاف فرمائیں گے۔ اور دوسری حدیث پڑھ کے تو ڈر لگتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ دوسرے سے غلطی کی معافی مانگے اور فرمایا کہ اگلا کہے میں معاف نہیں کرتا، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جو کہہ رہا ہے نا میں معاف نہیں کرتا، یہ قیامت کے دن میرے سامنے حوض کوثر پہ حاضر نہ ہو۔ یعنی دوسرے لفظوں میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس بندے کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ اب ذرا سوچئے کہ یہ معاف کر دینا کتنا اہم ہوتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان معافی مانگے اور دوسرا کہے کہ جی میں معاف نہیں کرتا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کہتا ہے میں معاف نہیں کرتا یہ قیامت کے دن حوض کوثر پہ میرے سامنے آ رہا ہے، میں اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ تو معلوم ہوا جو غلطی ہو جائے تو معافی مانگنے میں جلدی کریں، اور اگر کوئی معافی مانگے تو ہم اس کو جلدی معاف کر دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج ہم صاحب اختیار ہیں، ایک وقت آئے گا کوئی اور صاحب اختیار ہوگا۔ تو ہم بھی تو چاہتے ہیں نا کہ اس دن اللہ ہماری غلطیوں کو معاف کر دے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مبارک سیرت ہے کہ آپ غلطی والوں کو معاف فرما دیتے تھے، ہم اس صفت کو اپنائیں اور عفو درگزر کی عادت ڈالیں۔ ذرا ذرا سی بات پہ ہم دشمنیاں کر لیتے ہیں، دلوں میں کینے بھر لیتے ہیں، اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی کوشش کرتے ہیں، بدگمان بن جاتے ہیں۔ میرے دوستو، دنیا میں رہنے کے لیے فرشتے کہاں سے لاؤ گے؟ ہوں گے تو انسان ہی نا، فرشتے تو نہیں نہ بن سکتے، ہیں تو انسان ہی، تو انسان ہے تو خطا ہو جائے گی۔ آج تو یہ حال، خاوند بیوی کی غلطی کو معاف نہیں کرتا، بیوی خاوند کی غلطی کو معاف نہیں کرتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سوچئے تو صحیح ہمارے دل کی حالت کس قدر بری ہو چکی ہے، اپنوں کو معاف نہیں کرتے۔ چنیدم کہ مردان راہ خدا، دلے دشمنا ہم نہ کردند تنگ، تو رہ کے میسر شبدی مقام کہ با دوستہ ہست پیکارے جان۔ میں نے سنا ہے جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ تو دشمنوں کے دلوں کو تنگ نہیں کرتے، اور تجھے یہ مقام کہاں سے مل گیا؟ تو اپنوں کے ساتھ جنگ کر رہا ہوتا۔ ایک مسجد ہے، ادھر بھی داڑھی والا، ادھر بھی داڑھی والا، ادھر بھی ٹوپی والا، ادھر بھی ٹوپی والا، ادھر بھی نمازی، ادھر بھی نمازی، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہم الجھے ہوئے ہوتے ہیں۔ یا اللہ، پتہ نہیں ہمارے اندر یہ معاف کر دینے والی صفت کب آئے گی،
کب ہمارے دل کے اندر وسعت آئے گی اور ہم سمجھیں گے کہ انسان ہی غلطیاں کرتے ہیں. اگر کوئی غلطی کر بیٹھا اور ہمیں اللہ نے توفیق دی کہ معاف کر دیں تو ہم پہلے سے معاف کر دیں. ہم معاف کرنے کی عادت ڈالیں گے, دیکھنا اللہ رب العزت قیامت کے دن ہمیں کتنا جلدی معاف فرما دے. ہمارے بزرگوں کی سوچ کیا ہوتی تھی, سبحان اللہ. ایک واقعہ سنا کے بات مکمل کرتا ہوں. ایک بزرگ تھے, حج کے سفر پر گئے. ان کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا, اس کو ہمیانی کہتے ہیں. یہ ایسے عورتوں کا پرس ہوتا ہے نا, تو مردوں کے ہاتھ میں ایسے تھیلے ہوتے تھے پہلے, اس میں اپنی ضرورت کی چیزیں ڈال لیتے تھے. تو وہ ہمیانی تھی ان کی, اس میں ان کے پیسے بھی تھے, سارا کچھ تھا. ایک نوجوان آیا اور اس نے جلدی سے دوڑتے ہوئے جو ہمیانی ان سے چھینی اور چھین کے بھاگ گیا. اب وہ بزرگ بڑے حیران کہ کوئی نوجوان میرے پیسے ہمیانی سب کچھ چھین کے بھاگ گیا. تھوڑی دیر انہوں نے دیکھا, پھر اپنے گھر کی طرف چل پڑے. اللہ کی شان کہ جس نے ہمیانی چھینی تھی نا, یہ تھوڑی دور آگے گیا تو اچانک جو اس کے کیفیت ہوئی تو اس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی. کئی دفعہ ہوتا ہے نا, بیٹھا ہوا آدمی اٹھے تو آنکھوں میں اندھیرا آ جاتا ہے, تو اس کی بھی ایسی حالت ہوئی کہ اس کی آنکھوں میں اندھیرا, بینائی چلی گئی. لو جی, اس نوجوان نے تو رونا شروع کر دیا. لوگوں نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ کہنے لگا کہ میں نے ایک بندے کا تھیلا چھینا, پیسے چھینے, مجھے لگتا ہے اس نے بد دعا کی, اللہ نے میری بینائی چھین لی. ان کا بھئی وہ بندے وہ کہاں ہے؟ کہنے لگا فلاں حجام کی دکان کے قریب. انہوں نے کہا ہم تمہیں لے جاتے ہیں اور ہم وہاں اعلان کرتے ہیں, اگر وہ وہاں ہوں بڑے میاں تو وہ تمہیں معاف کر دے. چنانچہ وہ اس نوجوان کو لے کر وہاں حجام کی دکان کے پاس آئے. حجام سے پوچھا بھئی ایسا بوڑھا آدمی جو تھیلا لے کے گزرتا تھا, اس نے کہا دن میں 5 مرتبہ نماز کے لیے آتے جاتے ہیں, وہ اگلی نماز کے لیے پھر یہیں سے گزریں گے, تم انتظار کرو. سب انتظار میں بیٹھ گئے. اتنے میں وہ بڑے میاں بھی آ گئے. تو جب اس بندے کو بتایا کہ بھئی وہ بڑے میاں آ گئے ہیں, لوگوں نے بھی کہا معاف کر دیں, نوجوان نے بھی کہا پلیز مجھے معاف کر دیں. وہ کہنے لگے میں نے تو اسی وقت ہی معاف کر دیا تھا. بھئی معاف کر دیں. وہ بزرگ کہنے لگے میں نے تو اسی وقت معاف کر دیا تھا. وہ کہیں جی یہ آپ کے سارے پیسے لے کے بھاگ گیا اور آپ کہتے ہیں میں نے اسی وقت معاف کر دیا تھا. وہ کہنے لگے ہاں مجھے خیال آیا تھا جس کی وجہ سے میں نے اسی وقت معاف کر دیا تھا. تو لوگوں نے پوچھا کیا خیال آیا تھا؟ تو وہ بڑے میاں کہنے لگے کہ جب یہ میرا تھیلا لے کے بھاگ گیا تو میرے ذہن میں خیال آیا قیامت کا دن ہوگا اور میں اگر اللہ کے سامنے مقدمہ پیش کروں گا تو اس بندے سے حساب لیا جائے گا, اور جتنی دیر میرے اور اس کے مقدمے کے فیصلے ہونے میں لگے گی, آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں امت کا حساب مکمل ہونے سے پہلے جنت میں نہیں جاؤں گا. تو خیال آیا کہ جتنی دیر میرے مقدمے میں لگے گی, میری وجہ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں جانے میں دیر لگے گی. میں نے معاف کر دیا, نہ مقدمہ پیش ہوگا نہ میری وجہ سے میرے آقا کو دیر لگے گی. آج ہماری اگر یہ سوچ بن جائے تو ہم ہر ایک کو معاف نہ کر دیں کہ ہماری وجہ سے تو ہمارے آقا کو دیر نہ لگے نہ جنت میں جانے میں. اللہ اکبر کبیرہ. رب کریم ہمیں وہ ظرف عطا فرمائے, ہم اللہ کے بندوں کو اللہ کے لیے معاف کر دیں. حضرت اقدس نے حکیم الامت رحمۃ اللہ نے لکھا ہے ایک بندے کی بیوی سے بڑی غلطی ہو گئی تھی, چاہتا طلاق دے دیتا, گھر بھیج دیتا, سزا دیتا. کہنے لگا ندامت ہو رہی ہے اس کو, چلو اللہ کی بندی کو معاف کرتا ہوں. فوت ہوا, اللہ کے حضور پیشی ہوئی, پوچھا کیا لائے؟ کہنے لگا کچھ نہیں لایا. فرمایا تم نے ایک مرتبہ اپنی بیوی کو میری بندی سمجھ کے معاف کر دیا تھا, آج میں بھی تمہیں اپنا بندہ سمجھ کے معاف کر دیتا ہوں.
ہم بھی اپنے گھروں میں اپنی بیٹی کو، اپنے بیٹے کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو غلطیاں ہو جاتی ہیں، باتیں ہو جاتی ہیں، تو بجائے دلوں میں کینہ رکھنے کے اور بجائے دلوں کے اندر دشمنی پالنے کے، ہم اللہ کے لیے معاف کرنے کی عادت ڈالیں۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ ہے۔ اللہ ہمیں اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بدلے اللہ قیامت کے دن ہمارے قصوروں کو معاف فرما دے۔ میرے دوستو، ہم اس کے زیادہ محتاج ہیں۔ دوسرے نے تو ایک غلطی کی ہوگی اور ہم نے پتہ نہیں اللہ کے کتنے گناہ کیے ہیں۔ اگر ایک غلطی کو معاف کرنے پہ وہ پروردگار سب گناہوں کو معاف کر دے تو سستا سودا ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی معافی مانگے یا نہ بھی مانگے، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بندوں کو معاف کر دیا کرو۔ اللہ تعالی ہمیں اس صفت کے ساتھ بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے بعض احباب کی طرف سے بتایا گیا کہ وہ بیعت کرنا چاہتے ہیں تو بطائب ہونا چاہتے ہیں۔ دل میں یہ نیت کر لیجئے کہ ہم اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے اس وقت بطائب ہو رہے ہیں۔ یہ عاجز چند کلمات پڑھے گا، مرد بھی پڑھیں، اگر عورتوں تک آواز جا رہی ہے تو عورتیں بھی پڑھ لیں، وہ بھی اس توبہ کے عمل میں شریک ہوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ چند معمولات سن لیجئے۔ 100 مرتبہ صبح شام استغفار پڑھ لیجئے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ 100 مرتبہ ہی درود شریف صبح شام پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، ایک پارہ ہو تو بہت اچھا، مشکل ہو تو آدھا پارہ صحیح۔ چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ تعالیٰ کا دھیان، اس کو کہتے ہیں دست بکار دل بیار۔ ہاتھ کام کاج میں مشغول، دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول۔ اور 5ویں چیز ہے مراقبہ، یعنی ذکر قلبی۔ طریقہ یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھ کے بیٹھا کریں تو تھوڑی دیر ساری دنیا کے خیالات سے ہٹ کٹ کے اللہ کی طرف لو لگا لیا کریں اور یہ سوچا کریں کہ اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ اللہ اللہ، یہ میرا دل کہہ رہا ہے۔ بس تھوڑی دیر 15-20 منٹ روزانہ اس طرح بیٹھیں گے، اللہ تعالیٰ دل میں اپنی محبت عطا فرما دیں گے۔ پروردگار عالم ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے، چند منٹ کے لیے مراقبہ کر لیجئے تاکہ دعا کر لیں۔ آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے۔
عشق خدا یارو نار غضب دی تے ویکھو قسمت وچ ونج پئی ہاں تے سڑ بھج گئی ہاں عشق خدا یارو نار غضب دی تے ویکھو قسمت وچ ونج پئی ہاں تے سڑ بھج گئی ہاں چولا برکا صبر دا میرے تے ہو گیا تھیاں تھیاں تے چپ کر گئی ہاں عشق خدا یارو نار غضب دی تے ویکھو قسمت وچ ونج پئی ہاں تے سڑ بھج گئی ہاں چولا برکا صبر دا میرے تے ہو گیا تھیاں تھیاں تے چپ کر گئی ہاں ماں پیو ویر وی یاد نہ میں کوں تے اتے تانے دیوڑ سیاں تے سیندی رہی ہاں ماں پیو ویر وی یاد نہ میں کوں تے اتے تانے دیوڑ سیاں تے سیندی رہی ہاں غلام فریدا اے آکھ سجن نوں میں تاں در تیڈے تے پئی ہاں تے جے ہو جئی ہاں غلام فریدا اے آکھ سجن نوں میں تاں در تیڈے تے پئی ہاں تے جے ہو جئی ہاں اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول دعا کر لیجیے سبحان ربی العلی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ برے دن سے محفوظ فرما، اللہ بری رات سے محفوظ فرما، میرے مالک برے کاموں سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمیں برے انجام سے محفوظ فرما، اللہ ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما، میرے مالک سیدھا رستہ ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما، اللہ اپنا قرب حاصل ہو جانے کے بعد اپنی دوری سے محفوظ فرما، میرے مالک نعمتیں ملنے کے بعد نعمتوں کے چھن جانے سے محفوظ فرما، اللہ عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما،
اے اللہ در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما، اے اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما، میرے مالک نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہم نے جو بھی گناہ کیے میرے مالک ان گناہوں کو معاف فرما، اللہ جو گناہ دن میں کیے انہیں معاف فرما، اللہ جو گناہ راتوں میں کیے انہیں معاف فرما، اللہ جو گناہ چھپ کے کیے اے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما، اور اے اللہ جو گناہ محفلوں میں کیے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما۔ اے اللہ ہم گناہوں کی نجاست میں لتھڑے ہوئے ہیں، میرے مالک ہمارے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ ماں جب اپنے بچے کو نجاست میں لتھڑا دیکھتی ہے وہ اس سے نفرت نہیں کرتی، اللہ اسے دھو لیتی ہے، اللہ سینے سے لگا لیتی ہے۔ اے اللہ ہم بھی گناہوں کی نجاست میں لتھڑے ہوئے ہیں، میرے مالک آپ بھی ہم سے نفرت نہ فرمائیں، اللہ ہمیں دھو دیجئے، اللہ اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ میرے مالک ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہمیں اپنے در سے دور نہ فرما، اللہ ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے میرے مالک ہمیں اپنے دین سے دور نہ فرما، اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ آپ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور تم سوالی کو جھڑکی نہ دو۔ اللہ ہم جیسے کمزوروں کو حکم ہے کہ سوالی کو جھڑکی نہیں دینی، تو اللہ ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں، میرے مالک ہمیں بھی جھڑکی نہ دیجیے، اللہ ہماری دعاؤں کو پھٹے ہوئے کپڑے کی مانند ہمارے منہ پر نہ لوٹا، میرے مالک اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، اے اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، اے اللہ جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں میرے مالک ہمیں ویسا بننے کی توفیق نصیب فرما، اللہ جس طرح آپ ہم سے راضی ہوتے ہیں اے اللہ ہمیں ویسا بننے کی توفیق نصیب فرما، میرے مالک کرم کے فیصلے فرما، اے اللہ کرم کے فیصلے فرما، اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے میرے مالک وہ بھی عطا فرما، اے اللہ ہمارے دلوں کی ظلمت کو دور فرما، اے اللہ ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اللہ اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، اللہ ہمارے انگ انگ میں اپنی محبت پیدا فرما، اے اللہ ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنے ذکر کو جاری فرما، اے اللہ اپنے محبوب کی سچی محبت نصیب فرما، اللہ ان کی مبارک سنتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ عفو درگزر والی زندگی نصیب فرما، میرے مالک اپنی رحمت کا معاملہ فرما، اللہ اپنے نیک بندوں کی سچی محبت نصیب فرما، اے اللہ نماز کی حضوری نصیب فرما، اے اللہ سجدے کا سرور نصیب فرما، میرے مالک رات کے آخری پہر کے مناجات کی لذت نصیب فرما، اللہ وہ تیرے کیسے بندے ہوتے ہیں رات کے آخری پہر میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو انہیں غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے روک دیتا ہے، اللہ وہ تیرے کیسے بندے ہوتے ہیں رات کے آخری پہر میں تیرے سامنے محبت بھرے سجدے کرتے ہیں، اللہ تو ان کے تذکرے اپنے فرشتوں میں کرتا ہے، میرے مالک ہمیں بھی ان میں شامل فرما، اے اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما، اے اللہ کرم کے فیصلے فرما، اے اللہ کوئی کسی اور در سے خالی ہاتھ اٹھ جائے تو اس پہ کوئی حسرت نہیں، اللہ حسرت تو اس پر ہے جو یہاں آپ کے در پہ آیا اور یہاں سے بھی خالی ہاتھ لوٹ گیا، میرے مالک خالی ہاتھ اٹھنے سے محفوظ فرما، اللہ خالی ہاتھ اٹھنے سے محفوظ فرما، اے اللہ آپ کے تو ہمارے جیسے اربوں خربوں ہیں، میرے مالک ہمارا آپ کے سوا کوئی نہیں، اللہ آپ کے تو ہمارے جیسے اربوں خربوں، اللہ ہمارا آپ کے سوا کوئی نہیں، اللہ رحمت کا معاملہ فرما، میرے مالک دور بیٹھی مستورات ان دعاؤں پہ آمین کہہ رہی ہیں، اے اللہ ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما، اے اللہ وہ اپنے دل کا غم کس کے سامنے بیان کریں، اے اللہ کوئی اور نہیں جو دلوں کے غم کو دور کرتا ہے، میرے مالک دلوں کے غموں کو دور فرما، اے اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما، اے اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ
باتوں کو قبول فرما. اللہ آنے والے وقت کو گزرے ہوئے وقت سے بہتر فرما. اللہ آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنا. اے اللہ آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنا. اے اللہ قیامت کے دن کو زندگی کا خوشیوں بھرا دن بنا. اے اللہ آپ کے محبوب نے فرمایا قیامت کے دن کچھ ایسے خوش قسمت لوگ ہوں گے کہ جب وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے اللہ انہیں دیکھ کر مسکرائیں گے اور وہ اللہ کو دیکھ کر مسکرائیں گے. اے میرے مالک ہمیں بھی ان میں شامل فرما. اے اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما. اے اللہ کرم کے فیصلے فرما. اے اللہ ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار مشائخ اساتذہ والدین جو بھی اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرما. میرے مالک جن کی مغفرت فرما دی اپنے قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرما. اے اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما. اللہ اپنے پیارے محبوب کے در کی حاضری نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.